السلام علیکم ناظرین، جہازی میڈیا کے ٹاک شو میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے کورونا لاک ڈاؤن، رمضان اور چندہ۔ جیسا کہ عمومی ماحول تھا کہ رمضان میں کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی اور لوگ آزادی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے مدارس کے کام سے، یا خانقاہ سے تعلق رکھنے والے افراد ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تاکہ اپنے شیخ سے مل کر کے اپنی روحانیت کی ترقی کر سکیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چندہ کے لیے صرف رمضان ہی مناسب ہے، رمضان ہی میں صرف چندہ دیتے تھے اور رمضان کے علاوہ وہ کسی اور موقع سے چندہ یا تو نکالتے نہیں ہیں یا بہت کم نکالتے ہیں۔ انہی تین ٹاپک کے ساتھ ہم ہندوستان کے کونے کونے سے جڑے ہوئے مفتیان کرام سے ان کی رائے جانیں گے، ان کے لاہ عمل جانیں گے اور ان سے وہ تجاویز معلوم کریں گے جن کی بنیاد پر اس کورونا لاک ڈاؤن میں رمضان میں چندہ اور رمضان کو کیسے گزاریں، اس کا حل تلاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کانپور چلتے ہیں اور کانپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی، LLM شریعہ اینڈ لاء۔ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، پہلا سوال ان کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ جیسے کورونا لاک ڈاؤن ہے تو کورونا لاک ڈاؤن کے کچھ ہدایات ہیں، اور رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان میں بھی کچھ اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، اور کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک جگہ 5 آدمی کو بیٹھنا منع کیا گیا ہے، تو ایسے میں رمضان کی اجتماعی اعمال کیسے انجام دیے جائیں گے، جیسے کہ افطاری ہے، تراویح ہے یا اعتکاف ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر حکومت نے جو ہدایات دی ہیں ان سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہم اجتماع نہ کریں۔ جو 5 لوگوں کے لیے بارے میں بتلایا ہے کہ بھائی 5 لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے نا دیگر اور مقامات پر بھی ہم کو اجتماعات سے بچنا چاہیے۔ مفتی ابو جندل صاحب جی آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا بھی مفصل ہدایت نامہ آ چکا ہے۔ واقعتاً یہی ہے کہ اعتکاف پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس دفعہ نہ ہو، بلکہ جیسے گاؤں دیہات میں فرداً ایک 2 آدمی اعتکاف کر لیتے ہیں، تو اسی طرح سے اعتکاف اگر کر سکتے ہوں تو کریں۔ اجتماعی اعتکاف جو ہے وہ اس دفعہ حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تراویح کے تعلق سے بھی یہی بات ہے، جو ہدایت نامہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی آ چکا ہے اسی پر عمل ہو کہ 4-5 آدمی صرف مسجدوں میں پڑھیں، باقی گھروں میں نماز پڑھیں، اور گھروں میں حفاظ بہت سارے ہیں الحمدللہ، وہ گھروں میں ختم تراویح اور ختم قرآن پاک کریں، مفتی حکومت کی پابندیوں پر سختی سے عمل کریں۔ میں اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، بہت سارے ایسے حفاظ ناتمام ہوتے ہیں جو زیر تعلیم ہیں یا آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی، بولیے۔ یا ایسے جو ناظرہ خواہ ہیں لیکن ان کو چند صورتیں یاد ہیں، تو اپنے گھر کے اور فیملی کے افراد کو لے کر کے خاص طور پر تراویح کی نماز اور نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام فرمائیں، اور اس کی طرف لوگوں کو ذرا اہمیت کے ساتھ میں متوجہ کیا جائے۔ عام طور پر لوگ اس وقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے مساجد کے اس نظام کی وجہ سے جو موجودہ ہے کہ لوگ فرائض سے بھی غافل ہیں، چاہے جائے کہ تراویح کا وہ لوگ اہتمام کریں۔ لوگوں میں یہ رجحان ہی نہیں ہے بلکہ معلومات ہی نہیں ہے کہ تراویح کی نماز انفراداً بھی ہو سکتی ہے یا گھر میں کوئی ایک ممبر امامت بھی کر سکتا ہے، تو اس پر توجہ دلانے کی کوشش کی جائے۔ جی صحیح بے شک۔ مفتی خلیل احمد صاحب جو استاد حدیث ہے مدرسہ اسلام مسلم چمپا نگر سے، ان سے سوال یہ ہے کہ کورونا کی ہدایات ہے اور دوسری طرف اسلامی ہدایات ہے، دونوں میں پرائرٹی کن کو دی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کورونا وائرس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں اور ہمارا جو اجتماعی نظام چلتا ہے عبادت کا رمضان میں، تو یہاں پر کوئی ایسی تضاد کی بات نہیں ہے کہ شریعت نے اس موقع پر جو ہے کوئی ہدایت ہمارے لیے جاری نہ کی ہو۔ ہم قانونی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شرعی حدود کے اندر عبادت کر سکتے ہیں،
اور اس کے اندر کوئی تضاد کا معاملہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شریعت ہی کو لیں یا پھر قانونی ہدایت کو ہم پسے پشت ڈال دیں، بلکہ دونوں پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی عبادت کو جاری رکھیں گے. عبادت ہماری نہیں رکنی چاہیے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو یا الگ الگ جگہوں پر کچھ لوگ جمع ہو کر کے جو قانونی دائرے میں آتے ہوں اپنی عبادت کو جاری رکھیں گے. مفتی نظام الدین صاحب کیا کہیں گے؟ کرونا کی ہدایت کو ترجیح دی جائے گی یا رمضان کے اجتماعی عبادات کو؟ جی، جو باتیں اوپر میں آ رہی ہے تمام حضرات کی طرف سے بات تقریباً وہی ہے، اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے. مزید تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس طریقے سے. مفتی نور عالم صاحب راجستھان، آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھی یہی رائے ہے جو تمام مفتیان اکرام ابھی رائے دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ہم بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سب فردن اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں اور اس شریعت اور قانون کے پاس لحاظ رکھتے ہوئے دونوں پر عمل کریں. تو چلیے، تقریباً تمام مفتیان کرام یہی بتلا رہے ہیں کہ کورونا میں جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کا پورا خیال رکھا جائے. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ صرف رمضان ہی میں ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ چندہ نہیں ہوتا ہے، اور ماحول بھی ایسا بن گیا ہے کہ عوام کا تقریباً اعتقاد بن گیا ہے کہ غیر رمضان میں چندہ دینا جائز نہیں ہے. تو اب جب کہ کورونا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چندہ صرف رمضان ہی میں ہونا ضروری ہے یا غیر رمضان میں بھی چندہ ہو سکتا ہے؟ مفتی زکاوت صاحب. بسم اللہ. کیونکہ جو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا وہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے نظام سے بھی فارغ ہو جاتے تھے، مگر ہمارے مدارس میں چونکہ تعلیمی سلسلہ شعبان تک چلتا رہتا ہے تو شاید اسی کے پیش نظر افراد کی فراہمی بھی ایک کام ہوتی ہے کہ مدرسے کے نمائندہ حضرات کون ہوں گے. چونکہ اکثر مدرسین ہوتے ہیں، مستقل سفراء اکثر مدارس میں نہیں ہوتے، اس لیے رمضان کے ماحول اور وقت کو مناسب سمجھا گیا تھا تعلیم کے اعتبار سے بھی کہ فرصت ہے اور ثواب کے زیادہ حصول کے اعتبار سے بھی. اب جو صورتحال ہے تو اس میں پہلے تو یہ درخواست ہے چندہ دہندگان سے اور اہل مدارس سے بھی کہ وہ اپنے ان معطی حضرات سے رابطہ رکھیں، فون پر یا جس طرح بھی آج کل کے حالات سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور اپنی درخواست تعاون کی ان کی خدمت میں پیش فرمائیں. اب وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا تو فوری طور پر تعاون کر دیں، یا کم از کم ان کو یہ درخواست دے دی جائے کہ آپ حالات کے بہتر ہونے تک اور ہمارے آدمی کے پہنچنے تک ہمارے مدرسے کی جو رقم آپ دینا چاہتے ہیں اس کو مختص کر کے الگ رکھیں، اور جب وقت آئے گا حالات بہتر ہوں گے، جیسے کہ شوال کا مہینہ اگر مل سکتا ہو یا پھر بقرعید کا موسم ایسا ہے کہ اس میں بھی ہم اپنے افراد کو اصول یابی کے لیے بھیج سکتے ہیں، اس میں بھی عام طور پر مدارس میں تعطیل بہت ہلکے درجے میں ہوتی ہے. مفتی ظہیر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ غیر رمضان میں چندہ ہونا چاہیے یا رمضان ہی خاص ہے؟ اس میں اصل میں کچھ تو عوام کے لیے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ چندہ دہندگان سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے اور اہل مدارس کی جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم دیں گے تو 70 گنا زیادہ اجر ہم کو ملے گا، تو اس وجہ سے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. اہل مدارس جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ چونکہ پورا تعلیمی نظام چلتا ہے اور ان اوقات میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ ہے کہ بھائی چندے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، چندہ تو کسی وقت میں بھی دیا جا سکتا ہے. ہم اگر عوام کا مزاج اسی طریقے سے بنائیں تو وہ بن سکتا ہے. ان کو سمجھائیں کہ بھائی ضرورت کے وقت میں زیادہ ثواب ملا کرتا ہے، بنسبت یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر چیز میں 70 گنا اجر اگر ہم کو لینا ہے تو ہر کام میں اس کا 70 گنا جو ہے رمضان ہی میں ملا کرتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہم کو دور کرنا چاہیے ان کی، اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اصل میں ضرورت کے وقت. اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس میں قباحت جو چندہ وصول کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے. بیچاروں کو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، عبادت کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور صرف جو ہے نا وہ چندے کی وصول یابی کے اندر گویا کے لگ جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی جو رمضان کی جو اہمیت ہے، جس کے یہ مہینہ دراصل چندے کے لیے نہیں ہے،
ये तो महीना जो है ना इबादत करने के लिए, कुरान का महीना है, दरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, इसका ये सब महीना। तो ये जो है ना, चंदा होना चाहिए, आपकी राय क्या है? गैर रमजान में चंदा होनी चाहिए? जी मुफ्ती खलील साहब क्या कहेंगे, चंदा रमजानी में जरूरी है या गैर रमजान में भी चंदा होना चाहिए? देखिए, चंदे का ना तो ये उमूमन चंदा जो रमजान में दिया जाता है वो ज़कात की रकम दी जाती है, और ज़कात का वजूब या ज़कात की अदायगी का वजूब ये रमजान से ताल्लुक नहीं रखता है। ये कभी भी अदा की जा सकती है ज़कात, और ज़कात जो है हौलाने हौल से वाजिब होती है। अलबत्ता जैसा कि अभी आया कि कुछ मदारिस की सहूलतें रहीं, कुछ दहिंदगान के लिए मसले रहे, जिसकी वजह से रमजान ये मुकर्रर हो गया। लेकिन अभी जो चीजें देखने में आ रही हैं कि रमजान में खास तौर से जो असातिज़ा किराम हैं, जो किसी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं। हुफ़ाज़ कुरान पाक नहीं सुना पाते हैं, और भी बहुत से मसाइल हैं। इसलिए इन हालात में अगर ये कोशिश की जाए कि चंदा जो है गैर रमजान में इज्तिमाई शक्ल में पूरे तौर पर कि दहिंदगान भी अपने वक्त को फारिग कर लें, और बड़ी बड़ी क्या कहते हैं मिली तंजीमें और मुफ्तियान किराम इस सिलसिले में इज्तिमाई राय कायम कर लें, तो सबके लिए इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी, और रमजान में इज्तिमाई इबादतें और कुरान करीम को सही से पढ़ना और तरावी भी सही से अदा हो सकेगी। ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क्या कहना चाहेंगे, चंदा लेने देने के लिए रमजानी जरूरी है, गैर रमजान में होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहूँगा इस सिलसिले में, इस सवाल को हम मामूली ना लें, बल्कि यहाँ पर काफी तादाद में मुफ्तियान किराम मौजूद है। इस सवाल को कोड करते हुए इसे यहीं तक ना रखें, बल्कि हिंदुस्तान के जो मदारिस इस्लामिया हैं वो या तो दारुल उलूम देवबंद से जुड़ा हुआ है या फिर नदवतुल उलमा लखनऊ से जुड़ा हुआ है। तो उन दोनों के जिम्मेदार हैं, इसी तरीके से जो मिली तंजीमें हैं इन तक ये सवाल पहुँचाए जाएं, और मुस्तकिल हिकमत अमली के साथ कुछ न कुछ वहाँ से अपना करके उसके मुताबिक अमल कराया जाए कि ये चंदा जो है रमज़ान के साथ ख़ास ना करे, बल्कि गैर रमज़ान में वसूल करने की या कराने की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए वो वहाँ से सादिर हो, ना कि हमारी तरफ से, नीचे से नहीं ऊपर से होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा और अमल भी करना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अवाम को ये मसला बताने की ज़रूरत है कि अवाम यही नहीं जानती है कि ज़कात फ़र्ज़ कब है। वो तो समझ लेते हैं बस रमज़ान से हमको करना है, जबकि एक तो चांद के महीने के एतबार करना ज़रूरी है, अंग्रेजी महीने के एतबार नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जिस महीने में भी वो साहिब निसाब हो रहा है उस महीने का उसे एतबार करना पड़ेगा। तो ये हम नहीं जानते हैं कि हम साहिब निसाब कब हुए, तो इस इल्म को जानने की भी ज़रूरत है और हमें बताने की भी ज़रूरत है। मुफ्ती नूर आलम साहब राजस्थान, आपकी क्या राय है? जी, हमारी राय है कि गैर रमज़ान में चंदे की होनी चाहिए, ताकि चंदा दहंदगान वाले भी और वसूल करने वाले भी रमज़ान के महीने में खूब इबादत कर सके और इबादत और रियाजत कर सके, तौबा इस्तिग़फ़ार कर सके। क्योंकि चंदा देने वाले और ख़ास करके चंदा लेने वाले जो वसूल करने जाते हैं, इनकी बहुत सारी कमियां नज़र आती है, लेकिन इसलिए ये जहन साजी करनी चाहिए, अवाम की जहन में बैठानी चाहिए कि गैर रमज़ान के अंदर चंदा दे, और मदारिस वाले को भी और दीनी मिली तंजीमों वालों के भी ये होना चाहिए कि गैर रमज़ान के अंदर कोई ऐसा हल निकाले कि गैर रमज़ान के अंदर जैसे आदमी चंदा लेने इस मौजू पर एक आखिरी जवाब ले लेते हैं मुफ्ती अबू जंदल साहब। मुफ्ती अबू जंदल साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी, मैं यहाँ बिजली भाग गई है तो मेरी तस्वीर आपको नजर नहीं आ रही होगी, अंधेरा हो रहा है। राय दे दीजिए कि चंदा के लिए क्या रमजान ही जरूरी है या गैर रमजान भी हो सकता है, इसको मुख्तसर बोल। जी जी, जो मुफ्तियान किराम की तरफ से बात आ रही है कि मिली तंजीमें दारुल उलूम देवबंद और बड़े मदारिस जो हैं उनको मुस्तकिल के लिए, सिर्फ लॉकडाउन के ज़माने में नहीं सिर्फ, बल्कि मुस्तकिल की ये अपील होनी चाहिए कि वो गैर रमज़ान में निज़ाम बनाएं। रमज़ान में इबादतें नहीं हो पाती हैं, रोज़ा बहुत से नहीं रख पाते हैं, मुश्किलात हैं,
اس لیے 10 شعبان تک مثال کے طور پر تعلیمی نظام چلے اور اس کے بعد رمضان سے پہلے لوگ فراہمی کر کے آ جائیں اور رمضان میں پھر عبادتیں انجام دی جائیں. یہی حقیقت ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. چلیے آخری مفتی صاحب میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا لائن پہ. مفتی سفیان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے، ہم لوگ رائے تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، اور تھوڑا معاف فرمائیں تو ایک محاورہ استعمال کروں گا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے جیسا یہ کام ہے. اگر ہم لوگ مدارس کا جائزہ لیں کہ مدارس کی مالی صورتحال کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، ساری چیزوں کو ملحوظ رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مدارس کے پاس مالی فراوانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ سے 2 کام لیتے ہیں. ایک تو پڑھانے کا کام لیتے ہیں، دوسرے چندے کا. اگر دوسرے دنوں میں چندے کا کام ان سے لیں گے تو تعلیم ڈسٹرب ہوگی. اور اگر جو ہے فکر رکھتے ہیں تو یہ مدرسے پر زیادہ بوجھ آئے گا. اور رمضان کے تعلق سے اگر ہم رمضان میں چندہ نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ چھوٹے مدارس جو جیب میں مدرسے رہتے ہیں وہ مدرسے والے چندہ کر لیں گے اور بڑے مدارس بیٹھے رہ جائیں گے. تو اس طرح جو ہے نقصان ہو جائے گا، بڑے مدارس کا نقصان ہو جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے جو مدرسے والے ہیں یا جیب میں چلنے والے مدرسے ہیں وہ مدرسے جب پہنچیں گے تو لوگ دیکھیں گے بر وقت جو چندے کے لیے آ گیا ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے بڑے مدارس کا نقصان ہوگا. لہذا جو ہے جو بھی ہم لوگ طے کریں کہ رمضان کے علاوہ میں چندہ کریں گے، پہلے وہ ذہن سازی ہونی چاہیے. جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی، اگر مدرسے والے چھوڑ دیں گے چندہ کرنا تو وہی چھوٹے یا جیب میں چلنے والے مدرسوں کی تو چاندی آ جائے گی اور ان کی تو بڑی آمدنی ہو جائے گی، لیکن بڑے مدرسے والوں کو سارے کا سامنا اگلے سوال کی طرف چل بڑھ رہے ہیں. تقریباً ساری باتیں آپ کی طرف سے آ گئی. آخری سوال یہ ہے کہ عموماً مفتیان کرام نے رائے یہی دی کہ رمضان میں چندہ کرنے سے رمضان کی حرمت پامال ہوتی ہے. تو آخر وہ کیا لاہ عمل ہوگا جس کی بنیاد پر سارے مدرسے والے غیر رمضان میں چندہ کریں گے؟ مفتی ذکاوت صاحب. حضرات نے رائے دے دی ہے کہ بھئی اس کے لیے تو تنظیمیں اور جو ہمارے ام المدارس ہیں وہ اس سلسلے میں پہل کریں یا سوال ان تک پہنچایا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ رمضان کی عبادات اور اس کے تقدس کا احترام فرمائیں. بعض سفرا تو بیچارے نہ روزہ رکھ پاتے ہیں، نہ تراویح پڑھ پاتے ہیں، تلاوت اور اذکار تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کا ذمہ میں سمجھتا ہوں شاید جواب دہی کا ذمہ اہل مدارس کا ہوگا. مفتی خلیل احمد صاحب. جی دیکھیے، چونکہ مسلسل بہت وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تو بآسانی تو یہ کام نظر نہیں آتا ہے، لیکن محنت جب کی جائے گی اور ذہن سازی کی جائے گی اور ہمارے جو بڑے مدارس ہیں ان کی طرف سے، مفتیان نظام کی طرف سے اور ملی تنظیموں کی طرف سے اگر مستقل کوئی وقت دے کر کے ہدایت جاری کی جائے گی کہ اس وقت کو اپنایا جائے چندہ دینے کے لیے، مثلا شعبان کا مہینہ شروع سے اس کے لیے اگر مختص کیا جائے اور پھر یہی ہوا اگر عام کی جائے تو انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئی ایسا بعید اور ناممکن چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. مفتی ظہیر احمد صاحب. جی رائے حمل جو ہے نا، جیسے کہ رائے آئی ہے کہ سب سے پہلے تو جو مدارس، بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے ذمہ داران سے اس سلسلے میں رائے حمل بھی پوچھا جائے. ان کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پیش کریں گے. ویسے 10:30 یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے مدارس میں تو سفرا حضرات متعین ہوتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی جا سکتے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہے. وہاں پر کوئی پڑھانے والا مدرسی کا جانا ضروری نہیں ہوتا. ہاں تھوڑی بہت دقت جو ہے نا چھوٹے مدارس پر آ سکتی ہے، جہاں پر وہ پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے بعد تعلیم کے اختتام پر پھر بعد میں چندے کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں یہی طریقہ گویا کہ اپنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابھی رائے آئی ہے کہ یا تو اس کو شعبان زیادہ موضوع ہے یا پھر شوال کی جو جب تک جو ہے نا داخلے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹاف جو ہے نا وہ چندے کے لیے جایا جا سکتا ہے. یہ 10:30 سمجھ میں آتی ہے. باقی جو اصل مدرسوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس سلسلے میں صحیح طریقے سے گویا کہ رائے اس میں دے سکتے ہیں. ابھی کانپور سے مفتی سعد نور صاحب جڑے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اگر آپ نے سوال سنا ہے تو. سوال یہ تھا کہ جب چندہ غیر رمضان میں ہونا ہے تو اس کے لیے کیا تجویز ہو سکتی ہے؟ مفتی سعد صاحب. چلیے میں سن نہیں پا رہے ہیں شاید. اخیر میں کوئی مفتیان کرام کچھ ایسی رائے دینا چاہیں گے جو ان تینوں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو؟
ایک چیز اگر اجازت ہو تو بولتے ہیں؟ یہ فرمائیں جی، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس میں ایک خاص مسئلے کی طرف بھی توجہ ہم کو دلانا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت میں عوام کی مدد کی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اس مد میں چونکہ زیادہ تر غیر مسلموں کی بھی آپ نے مدد کی ہے نا، تو غیر مسلموں کو زکوٰۃ فنڈ سے نہیں اس میں کاؤنٹ کریں آپ۔ اگر آپ نے غیر مسلموں کو امداد فراہم کی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مخصوص ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہے نا۔ اور حالانکہ بعض لوگوں نے تو صدقات واجبہ کے لیے بھی مخصوص کر دیا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال احناف کے یہاں دیگر اور صدقات کے بارے میں تو گنجائش ہے کہ وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ توجہ دلانا چاہیے کہ یہ اس طرح کے جو اچانک اضطراری حالات ابھی جو درپیش ہو گئے ہیں، تو اس میں ہم کو صدقات نافلہ ہی کے ذریعے سے ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ فنڈ کو میں اس میں شمار کر لیں اور پھر جو ہے نا اس کے ذریعے سے مدارس کا بھی نقصان ہوگا، اور دوسری چیز ہے کہ شریعت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں ہی کو دی جائے۔ جی جی، تو جب مسلمانوں کو دی جائے تو مسلمانوں سے متعلق اس میں مدارس بھی اہم ہیں، اور جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں وہ بھی زیادہ اہم ہیں، وہ اس کی مستحق ہیں۔ جی مفتی نظام الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا تھوڑا جلدی، دارالعلوم دیوبند ہے اور جمعیت علماء ہند ہے، اسی طریقے سے ندوہ بھی ہے، ان کی آواز کو پورے ملک کے لوگ سنتے ہیں۔ اگر یہ آواز وہاں سے اٹھے، وہاں سے منظم شکل میں بنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں تک ہم لے کر کے جائیں کیسے؟ اس کے لیے جو گروپ میں بھی موجود ہے مفتی زکوٰۃ حسین صاحب ہیں، تو ان سے درخواست کروں گا کہ اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو رابطے میں مدارس ہے وہ مربوط نہیں ہے۔ اگر غیر لوگ اپنے کام کو کرنے کے لیے وہ اتنا منظم کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے مدارس والے یا جو ام المدارس ہیں وہ ایک شعبہ مستقل بنا کر کے اس کام کو بھی مرتب کر سکتے ہیں؟ جب تک مرتب نہیں کریں گے تو کام صحیح نہج پر نہیں ہو پائے گا، ایسے ہی چلتا رہے۔ جی جی، مفتی ذکاء الدین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس وقت تو رمضان کے چاند کی تلاش میں ہوں۔ ابھی ایک صاحب نے واٹس ایپ پر منگلور ہریدوار اتراکھنڈ سے ایک مدرسہ ہے، وہاں پر مدرسہ سبیل السلام قصبہ منگلور، وہاں کے 3 اساتذہ کے نمبر دیے ہیں کہ ان سے رابطہ کر لیجیے، ان حضرات نے مغرب کے وقت میں چاند دیکھا ہے۔ تو میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں یہ خبر، یاسین صاحب آپ اپنی ذرائع استعمال فرمائیں اور پھر جو بھی حکم ہو فیصلہ فرمائیے گا۔ کمیٹیاں جو ہمارے رابطے میں ہے میں وہاں تک بھیج دیتا ہوں آپ کے پیغام۔ جی جی جی، میرے خیال سے باتیں مکمل ہو گئی ہے اور میٹنگ کا ٹائم صرف 3 منٹ بچا ہے ہمارے پاس۔ کوئی اور مفتیان کرام جی بہتر، بہت اچھا ہے، ٹائم دینا چاہتے ہیں دے دیجیے۔ مفتی زاہد صاحب ابھی جڑے ہیں جو لجنۃ العلماء اور مفتیین کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں مفتی زاہد صاحب؟ رائے تو جو بھی آئی مفتی صاحب کی، مفتی نظام الدین صاحب کی، وہ ماشاءاللہ اچھی رائے ہے، اسی رائے پہ عمل ہو تو کام آگے منظم ہوگا، اچھا ہوگا۔ میں یہ کہنا، چندے کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا مجھے، رائے لی جاتی، محترم حضرات کی بھی رائے لی جاتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہتا۔ مفتیان کرام تو فتویٰ دے دیں گے، لیکن مسائل کیا ہے، پریشانیاں کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہ محترم بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اور اساتذہ بحث شروع ہوئی ہے، یہ آگے دور تک جائے گا۔ جہازی میڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ زیادہ تر علماء ائمہ حضرات ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ پیغام بہت دور تک جائے گا۔ کل کا جو ڈیبیٹ ہوا ہے آپ یقین نہیں مانیں گے، لندن سے فون آیا ہمارے پاس، ایک سعودی سے فون آیا جو اس ڈیبیٹ کو انہوں نے دیکھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا چیز کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ پیغام بھی انشاءاللہ بہت دور تک جائے گا۔ جتنے حضرات یہاں پر، تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کو زحمت دیں گے، امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کا وقت دیا آئندہ بھی دیں گے۔ جہازی میڈیا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں جہازی میڈیا کو ٹائم دیا اور اپنے قیمتی خیالات لوگوں تک شیئر کیے۔ اب جہازی میڈیا آپ کے خیالات کو، اپنے پیغامات کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے حد بند ہے، اور انشاءاللہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین پھر کسی ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔